یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یا جیسے تم دعویٰ کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے تو روکا کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوجھی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی تھی۔ اب بنو اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تمہیں کو معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمان اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے۔ اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرمانبرداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو، اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں، اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسے بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔